السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سجدہ سہو کے مسائل کے بارے میں۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن کی ضرورت ہر نماز پڑھنے والے کو پڑتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ان مسائل کو جاننے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ شیطان مردود طرح طرح کے وسوسے اور خیالات ڈال کر ہماری نمازیں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم اس کی اس چال میں آ کر اپنی نمازوں میں کبھی کمی کر دیتے ہیں، کبھی زیادتی کر دیتے ہیں۔ تو نماز کی اس کمی اور زیادتی کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سجدہ سہو کرنا سکھایا ہے، تاکہ شیطان مردود کی اس چال کو، اس محنت کو ہم ضائع کر سکیں۔ اور میں سجدہ سہو کے مسائل کی 2 کلپ بناؤں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو، اور سجدہ سہو کے زیادہ سے زیادہ مسائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ تو پہلی کلپس تو یہی ہے، اور انشاءاللہ ایک اور کلپ اس کے بعد آنے والی ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سب سے پہلے ہم سجدہ سہو واجب ہونے کے اصول اور سبب کو سمجھیں گے، کیونکہ ان کو یاد کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا، کبھی آگے چل کر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے جس کو ہم نہیں جانتے، تو ان کے یاد ہونے کی وجہ سے ہم خود فیصلہ کر سکیں گے کہ ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو چلیے ان سبب کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ سبب یہ ہے: نمبر 1، کسی فرض یا کسی واجب چیز کو وقت سے پہلے ادا کر دینا۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی تھی، تو واجب تو یہ ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا جائے، لیکن کسی شخص نے بھولے سے اس سورت کو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ لیا، تو دیکھیے یہ ایک واجب چیز ہے، اس کو وقت سے پہلے ادا کر دیا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا تھا، سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ دیا، تو کسی فرض یا کسی واجب چیز کو وقت سے پہلے ادا کرنے پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی فرض یا کسی واجب چیز کو ادا کرنے میں دیر کر دینا۔ جیسے ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے، تو کوئی شخص پہلی رکعت پڑھ رہا تھا، دوسرا سجدہ کر کے اسے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن وہ شخص بھولے سے بیٹھ گیا، اور کچھ دیر کے بعد یاد آیا کہ یہ تو میری پہلی رکعت ہے، مجھے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو اب یاد آنے کے بعد وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن دوسرا سجدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے فوراً کھڑا ہونا واجب تھا، لیکن اس واجب کو ادا کرنے میں دیر ہو گئی بھول سے، تو اس وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کسی فرض یا کسی واجب چیز کا تکرار کر دینا، یعنی ایک بار ادا کرنا تھا اس کو 2 بار کر دیا، 2 بار ادا کرنا تھا اس کو 3 بار کر دیا۔ جیسے رکوع ایک بار کرنا فرض ہے، تو کسی شخص نے بھولے سے 2 بار رکوع کر دیا، تو ایسے شخص پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سجدے 2 کرنے تھے، لیکن بھولے سے سجدے کر دیے 3، تو دیکھیے کسی فرض یا کسی واجب چیز کو بار بار کرنا یعنی تکرار کر دینا، تو اس وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، کسی واجب کی صفت کو بدل دینا، یعنی وہ چیز جس طرح کرنی تھی اس کو اس طریقے سے نہ کر کے کسی اور طریقے سے کرنا۔ جیسے فجر، مغرب اور عشاء کی رکعتوں میں قرات زور سے پڑھنا واجب ہے، لیکن کوئی شخص بھولے سے آہستہ پڑھنا شروع کر دے، تو ایسے شخص پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دینے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان کر چھوڑ دے تو اس کی نماز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سجدہ سہو واجب ہونے کے اصول ہیں، سبب ہیں، ان کو اگر یاد کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اب کچھ مسائل کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، تو دیکھیے اگر فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا بھولا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا،
لیکن فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ پڑھ لی، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا بھول گیا، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھولنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا صرف سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے سورہ فاتحہ کو کسی رکعت میں 2 مرتبہ پڑھ دیا، تو 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح قوما اور جلسہ میں جلد بازی کرنا، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کچھ دیر کھڑا ہویا جاتا ہے، تو اس میں ایک تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی کی مقدار کھڑے ہونا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اتنی دیر بھی کھڑا نہیں ہوتا، جلد بازی میں نماز پڑھتا ہے، قوما کرنے میں جلد بازی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے جتنی دیر میں ایک بار سبحان ربی الاعلی کہا جا سکے۔ اگر کوئی شخص جلد بازی میں جلسہ کرتا ہے اور اتنی دیر بھی نہیں بیٹھتا، تو ایسے شخص کی نماز میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بھولے سے ایک رکعت میں ایک سجدہ کر دے اور اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، بعد میں اس کو یاد آئے کہ میں نے پچھلی رکعت میں ایک ہی سجدہ ادا کیا ہے، تو ایسے شخص پر نماز پوری ہونے سے پہلے دوسرا سجدہ کرنا واجب ہے، کیونکہ دونوں سجدے جو ہیں وہ فرض ہیں۔ تو اگر اس دوسرے سجدے کو پوری نماز میں کہیں بھی ادا کر لے گا، تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہونے کے ساتھ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اور اگر کوئی شخص اس دوسرے سجدے کو بھول گیا ہے تو اس کی نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس یہی مسائل عرض کیے گئے، انشاءاللہ اور مسائل اگلی کلپس میں عرض کیے جائیں گے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ جلد ہی دوسری کلپ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔